عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام علماء ذی وقار، مہمانان گرامی، قائدین وقار کونان تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین، معزز و محتشم حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب آج یہاں اس بابرکت محفل کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ تمام انتظام و انصرام اور ہم سب کی حاضری و شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کے اس عظیم الشان اور بابرکت پروگرام کا اہتمام کیا۔ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے یہ نوجوان ہمارا فخر ہے۔ محترم محمد اویس صاحب، ان کی پوری ٹیم، جو نوجوان بھی مل کر یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں خیر و برکت فرمائے۔ اور ہمارے بھائی محترم علامہ میاں انصر محمود صاحب ماشاءاللہ کافی عرصے سے یہاں پر نوجوانوں کی اور طلباء کی ذہنی اور فکری تربیت کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین ہمیشہ سے الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، قرآن کی محبت، مصطفی مشن کی محبت میں ہمیشہ پہلے دن سے ہی بے مثال خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ہمارے بھائی محترم چودھری محمد وسیم ہمایوں صاحب، پاکستان بھر میں ان کو حضور شیخ الاسلام مدثر العالی کے اس مشن کے ایک عظیم ساتھی کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور اب تو ان کے ساتھ ماشاءاللہ اتنے بھاری بھرکم فکری نظریاتی لوگ، پوری ٹیم مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ محترم اصغر جنجوعہ صاحب، محترم چودھری محمد اعظم گجر صاحب، محترم غضنفر حسین ساہی صاحب، محترم سیف اللہ تارڑ صاحب، دیگر تمام ہمارے سینئر تحریک کے قائدین اور رہنمایان، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت اور سرپرستی میں ہمارے ان نوجوانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کا عظیم خادم، عظیم نوکر، عظیم سپاہی اور عظیم مجاہد بنائے۔ موقع کی مناسبت سے چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اس معاشرے میں گزارے
جس معاشرے کی ابتری بدحالی جس سمت سے بھی دیکھیں وہ تاریخ کے بدترین نقطۂ کمال پر تھی۔ اس معاشرے کے اندر یہ تھا، ایک تو ہوتا ہے کہ کہیں پر انسانی قدریں کمزور پڑ جائیں، مگر لوگ فکری اور نظریاتی طور پر سمجھتے ہوں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ یہ بھی ایک زوال ہوتا ہے، مگر زوال کی اس سے بھی بدترین شکل یہ ہوتی ہے کہ قدریں تبدیل ہو جائیں، یعنی بری چیز کو اچھا سمجھا جانے لگے اور اچھی کو برا سمجھا جانے لگے، تو قدریں ہی تبدیل ہو جائیں، تو یہ تاریکی کی دلالت اور گمراہی کی یہ آخری سٹیج ہوتی ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاشرے کے اندر اعلان فرمایا اپنی بعثت کا، اظہار فرمایا اپنی نبوت کا، اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کا جھنڈا اٹھایا، تو اس معاشرے کا عالم یہ تھا، صرف یہ نہیں تھا کہ قدریں کمزور تھیں، صرف اتنا بھی نہیں تھا کہ قدریں مٹ چکی تھیں، بلکہ وہاں قدریں تبدیل ہو چکی تھیں، اقدار بدل چکی تھیں، اور اس معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی تربیت کے ذریعے سے، تزکیہ کے ذریعے سے، اپنی صحبت کے ذریعے سے اس قوم کو اخلاقیات کے اس نقطۂ کمال پر پہنچا دیا کہ قیامت تک آنے والے انسان اس کو چھو نہیں سکتے، اس کی اتباع اور پیروی تو کر سکتے ہیں مگر کبھی ان کے برابری کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محنت تھی، تربیت تھی کہ اس معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا انقلاب برپا فرما دیا کہ وہ جو اچھائی کو برا سمجھنے لگ گئے تھے اور برائی کو اچھا سمجھنے لگ گئے تھے، جہاں اقدار بدل چکی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کے اندر نہ صرف اقدار کو پیدا کیا بلکہ اقدار کو اتنا مستحکم کر دیا کہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے اخلاقی اقدار کا پیمانہ وہی ہے جو جماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کر دکھا دیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، تو سب سے بڑی چیز جس کے خلاف حضور نے جنگ لڑی وہ تھا شرک، اور جو جھنڈا اٹھایا وہ توحید۔ اب اس توحید اور شرک کے تناظر میں آپ نے پہلی آیت مبارکہ اس کی طرف توجہ کرنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی اتری، جو پہلا پیغام آیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا فرمان آیا، پہلا حکم آیا، اس کے اندر پیغام کیا ہے؟ وہی ابتدا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت کے سفر کی۔ آپ نے وہیں سے اس معاشرے کی تربیت اور اصلاح کا سفر شروع فرمایا تھا۔ وہ جو شروع کہاں سے ہوا، آغاز کہاں سے ہوا، وہ آیت مبارکہ ہمارے لیے آج بھی ہمیں زندگیاں بدلنے کا پیغام دے رہی ہے۔ اس معاشرے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا جس میں اللہ کے گھر میں 360 بتوں کو وہ خدا بنا کے بیٹھے تھے اور معبود سمجھ کے بیٹھے تھے، تو آیت مبارکہ اتری، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جبرائیل حاضر ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ، آپ پڑھیے، اور آقا علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ وہ پھر کہتا ہے کہ اقرأ، پڑھیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ وہ تیسری دفعہ کہتا ہے کہ اقرأ، پڑھیے،
اور آقا علیہ السلام یہی جواب دیتے ہیں ما انا بقارئ. پھر وہ کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. تو جب اس نے مصطفیٰ کے رب کا نام لیا تب صرف یہ نہیں کہ حضور نے پڑھا بلکہ آقا علیہ السلام نے وہ بھی پڑھ دیا جو اس نے اظہار کیا، اور جو اس نے ظاہر کرنا تھا مصطفیٰ نے وہ بھی پڑھ دیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے. اب یہاں پر جو سب سے پہلی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس معاشرے میں لوگ رب کی پہچان نہیں رکھتے، رب کی شناخت نہیں رکھتے، رب کی ذات اور صفات کا تصور نہیں رکھتے، وہ 360 کو خدا بنا کے بیٹھے، اپنے اپنے بتوں کو معبود بنا کے بیٹھے ہیں. شفا دینے والا رب کوئی اور ہے، بیماری دینے والا رب کوئی اور ہے، صحت دینے والا رب کوئی اور ہے، رزق دینے والا رب کوئی اور ہے، اولادیں دینے والا رب کوئی اور ہے. بیٹا مانگتے ہیں تو کسی اور کے پاس، بیٹی کی طلب ہو تو کسی اور کے پاس، رزق کی طلب ہو تو کسی اور کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں. تو جس معاشرے کے اندر رب ہونے کا تصور ہی واضح نہیں تھا، رب ہونے کا تصور ہی عیاں نہیں تھا، رب ہونے کا تصور واضح نہیں تھا، انہوں نے 360 رب بنا رکھے تھے. تو اس معاشرے میں مصطفیٰ نے گزارے 40 سال، اور پھر آج جبرائیل آتا ہے پہلے دن اور وہ آ کر کہتا ہے اقرأ باسم ربک. پڑھیے رب کے نام سے، تیرے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو مصطفیٰ نے یہ نہیں پوچھا کہ اے جبرائیل میرا رب کون سا رب ہے. جس رب کے نام سے میں نے پڑھنا ہے اور جسے رب پہ کہا کہہ رہے ہو کہ تیرا رب، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو یہاں رب کا کانسیپٹ تو کنفیوز ہے. رب ہونے کا تصور تو یہاں میلا اچھلا میلا ہو چکا ہے. رب ہونے کا تو تصور ہی نہیں. لوگ تو 360 کو رب بنا کے بیٹھے ہیں. تو کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ رب کون ہے پھر جو سب کا رب ہو. یہ جو 360 بت رکھے ہیں ان میں سے وہ کون سا رب ہے جو ساری کائنات کا رب ہے؟ وہ کون سا رب ہے جو میرا رب ہے؟ اور اگر وہ میرا ہے تو باقیوں کا رب کون سا ہے؟ میں اپنے رب کے نام سے پڑھوں تو کیا ان 360 میں کوئی اضافہ کرنا ہے؟ 360 تو پہلے رکھیں. تو رب پہ کا پڑھیے اس رب کے نام سے جو تیرا رب ہے. تو مصطفیٰ نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ میرا رب کون ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، بلکہ مصطفیٰ نے پھر آگے پڑھا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس معاشرے میں رہنے والے تھے جس معاشرے میں توحید کا کوئی تصور نہیں رہ گیا تھا، اللہ کی وحدانیت کا کوئی تصور نہیں بچ گیا تھا. وہ 360 کو خدا بنا کے بیٹھے تھے، مگر اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ اس معاشرے میں رہ کر پھر بھی اپنے رب کو پہچانتے تھے کہ میرا رب کون ہے، وہی جو وحدہ لا شریک ہے. تو آقا علیہ السلام نے رب کا نام نہیں پوچھا کون سا رب. تو جب نام نہیں پوچھا تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو اپنے رب کی معرفت حاصل تھی، اپنے رب کی معرفت حاصل تھی. اور دیکھیے یہاں پر لفظ آیا رب کا. رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، اور اس کے بعد کا مضاف الیہ کے طور پر یہ ضمیر لگی جس کا ترجمہ بنتا ہے تیرا رب. پڑھیے تیرے اپنے رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا. ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتی ہے کوئی صفت. نام وہ تو متعین شناخت ہوتی ہے کسی بھی ذات کی. آپ کسی کا تعارف کرانا چاہتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کہیں جی وہ آدمی جس نے کالی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. ایک ہے کسی کا یہ تعارف.
وہ آدمی جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ آدمی جو تصویریں بنا رہا تھا، ایک یہ ہے کسی کا تعارف، ایک ہے کہ آپ اس کا نام بتا دیں، ابراہیم، عبد المالک، تو آپ کو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ جو ایگزیکٹ شناخت ہے وہ نام بتانے میں ہے یا کسی صفت کا ذکر کر دینے میں ہے؟ جو سب سے زیادہ شناخت جو واضح ہے، سب سے بڑی اور واضح شناخت تو ہے نام بتا دینا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ رب تعالیٰ کا نام جو اسم ذات ہے اسے بیان کیا جائے، اور جبرائیل آ کر کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اللہ کے نام سے، پڑھیے، کیونکہ جو اس کی ذات کا نام ہے اللہ، یہ ہے اسم ذات، یہ ذات کا نام ہے۔ رب ہونا نام نہیں، اس کی صفت ہے، اور اللہ جی خلق یہ اس کا نام نہیں، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ جس نے تخلیق فرمایا یہ اس کا فعل ہے، یہ اس کی صفت ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا جا رہا۔ رب ہونا بھی صفت، اللہ جی خلق اس میں موصول ملا کے اسے بھی صفت کے درجے پر، صلہ اور موصول مل کر وہ بھی صفت کے درجے پر پہنچے گا اپنے معنی کے اعتبار سے۔ تو جبرائیل کہتا ہے پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا، تو ہونا تو چاہیے پڑھیے اللہ کے نام سے، تاکہ اس میں ذات ہو، وہ شناخت میں بھی متحقق ہے، پہچان کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ واضح ہے، تو اسی کا ذکر ہونا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں لیا، صفت سے ذکر کیا، کیونکہ نام سے اگر کوئی کسی کو پہچان لے تو یہ کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس کا ذکر پردے میں چھپا کر کیا جائے، پھر بھی اس کی شناخت ہو جائے۔ اگر واضح نام کے ساتھ آ جاتا پڑھیے اللہ کے نام سے، تو یہ تو نام ہے، تو نام ہے تو آگے پہچاننے والے کا تو کوئی کمال نہ ہوا، وہ تو بتانے والے نے بتا دیا، بتانے والے نے بتا دیا کہ ہاں کس کے نام سے پڑھیے، اللہ کے نام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ پہلی وحی کے ذریعے سے اہل عرب کو بتانا چاہتا تھا، قریش مکہ کو یہ پیغام سنانا چاہتا تھا، اس شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو، گمراہی کی وادی میں بھٹکنے والوں کو یہ پیغام سنانا چاہتا تھا کہ جہاں تم رہتے ہو میرا حبیب بھی یہیں رہتا رہا ہے، جہاں تم پلے بڑھے میرے حبیب کی پرورش بھی اسی معاشرے میں ہوئی، جہاں تم نے زندگی گزاری میرے مصطفیٰ نے بھی 40 سال یہی گزارے، پر اپنے اور ان میں فرق دیکھ لو، تم مجھ سے بے خبر ہو، میرا حبیب تب بھی مجھ سے باخبر ہے۔ تم بے خبر ہو، مصطفیٰ باخبر ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کو بھی اللہ کا تب پتا چلا جب جبرائیل نے آ کر اللہ کے بارے میں بتایا، وہی آئی اور اللہ کے بارے میں بتایا تو نبی کو بھی پتا چلا اور امت کو بھی پتا چلا۔ اگر نبی کو بھی پتا چلے وہی آنے کے بعد اور امتی کو بھی پتا چلے وہی آنے کے بعد، تو پھر نبی اور امتی میں فرق کیا رہا؟ نبی اور امتی میں فرق کیا رہا؟ فرق یہی ہے، نبوت کی شان رسمت یہی ہے۔ ارے امتی کو پتا چلا جبرائیل کے بتانے کے بعد، وحی کے نازل ہونے کے بعد، مگر مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ جبرائیل کے آنے سے پہلے جانتے ہیں کہ میرا رب کون ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی معرفت حاصل تھی۔ تو اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے تیرے رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو یہاں سے ایک بات پتا چلی کہ حضور اپنے رب کی معرفت رکھتے تھے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے اپنے رب کے رب ہونے کی معرفت رکھتے تھے۔ پھر اس سے اگلی بات کی طرف آئیں۔ لوگ یہاں پر احادیث میں جو بخاری شریف کے کلمات، دیگر کتب حدیث کے کلمات، ان کلمات سے بہت سارے لوگ ادھوری بات پھیلا کر
لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنا چاہتے، ادھوری بات کر کے آقا علیہ السلام کی شان پر پردہ ڈالنا چاہتے، اور سب کچھ لفظوں میں نہیں ہوتا، لفظ کے اندر معنی ہوتا، معنی کے اندر مطلع ہوتا، اس کے اندر اس کا باطن ہوتا۔ تو جب سب تک پہنچے تب پتہ چلتا ہے کہ لفظ کہہ کیا رہا ہے، ورنہ تو لفظوں کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تو وہ کہتا ہے اقرا پڑھیے، تو حدیث کے آگے لفظ کیا ہے؟ ما انا بقارئ۔ اس کا ترجمہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جبرائیل نے کہا پڑھیے اور آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ آپ امی ہیں، کیونکہ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، اس معاشرے میں ہیں، پڑھا نہیں کسی سے، تو امی ہیں۔ تو جب امی ہیں تو پھر یہ ترجمہ کر دیتے ہیں میں پڑھ نہیں سکتا۔ دیکھیے، امی ہونا اور صاحب علم ہونا، ان دو باتوں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں۔ امی اس لیے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دنیا میں کسی سے کچھ نہیں پڑھا، آپ کا پڑھانے والا نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی بشر ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، آپ کا پڑھانے والا تو آپ کا رب ہے۔ آپ کو اپنے رب نے پڑھایا ہے، اس لیے جب جسے رب نے پڑھا کے بھیجا ہے اس نے دنیا میں کسی سے کچھ نہیں پڑھا۔ تو امی کا معنی یہ نہیں کہ ان پڑھ، امی کا معنی ہے جس نے دنیا میں کسی استاد سے نہ پڑھا ہو۔ تو جس نے نہ پڑھا ہو وہ بے علم ہو، یہ بات کہاں سے لازم آئی؟ کسی نے پڑھا نہیں اور پھر بھی علم رکھتا ہے، تو یہ تو اس پر فوقیت پا گیا کہ جس نے کسی سے پڑھ کر علم حاصل کیا۔ ایک وہ علم والا ہے جس نے علم کے لیے محنت کی، پھر علم کو حاصل کیا، استاذ کے سامنے زانو تلمس طے کیا، پھر علم حاصل کیا، کسی کے پاس جا کے محنت کی، سیکھا، ہاتھ پھیلایا، چولی پھیلائی، پھر علم حاصل ہوا۔ یہ بھی بڑی دیانت ہے، یہ بھی بڑی نیاز مندی ہے، سعادت ہے کہ علم حاصل کیا محنت کر کے۔ مگر جسے محنت کے بعد حاصل ہوا اسے ایک طرف رکھیں، جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا اسے اللہ نے علم کا خزانہ عطا فرمایا، اور خالی علم کا خزانہ نہیں عطا فرمایا، اسے معلم کائنات بنا کے بھیجا، اسے کائنات کو پڑھانے والا بنا کر بھیجا، اسے معلم کائنات کا درجہ عطا فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام یہ ترجمہ کر دینا کہ ترجمہ ہوا میں نہیں پڑھ سکتا، پھر امی، پھر ان کڑیوں کو جوڑ دینا، ارے علم مصطفیٰ کے سامنے یہ دیواریں کھڑی کرنے والوں، علم مصطفیٰ کی رکاوٹ بنو گے تو تمہیں ہدایت کہاں سے نصیب ہوگی؟ علم تو سارا پھیلا ہی مصطفیٰ کے دم قدم سے ہے، اور اسی ذات کے علم کی نفی کر کے پھر کس علم کی طرف جانا چاہتے ہو؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے زانو تلمس طے کریں، ما انا بقارئ، گرامر پہ آ جائیں۔ یہ بقارئ، قارئ جو ہے یہ با اگر نہ ہو اس کے ساتھ تو پھر یہ ہے قارئ، اس کا معنی ہے پڑھنے والا۔ یہ اسم فاعل ہے، سبجیکٹ فاعل ہے، اس کا ترجمہ ہے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہ کہاں سے ترجمہ ہو گیا میں پڑھ نہیں سکتا؟ یہ تو بنتا ہی نہیں، کیونکہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں، چونکہ یہ پروگرام بھی MSM کا ہے، طلباء کا ہے، تو میں نے کہا پڑھنے پڑھانے سے بات شروع کریں تو پڑھنے پڑھانے کی بات ہونی چاہیے۔ تو ما انا بقارئ، جب کوئی ترجمہ کرے کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو اس نے ایک ورب استعمال کیا، ایک ہیلپنگ ورب استعمال کیا۔ ورب ہے پڑھنا، ہیلپنگ ورب ہے سکنا، تو پڑھنا اور سکنا دو کو ملایا نفی کے ساتھ، تو میں نہیں پڑھ سکتا،
اور اس بات کے ساتھ ملائے تو میں پڑھ سکتا ہوں، تو پڑھنا اور سکنا یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، ایک ورب ہے، ایک ہیلپنگ ورب ہے، ایک فعل ہے، ایک امدادی فعل ہے۔ تو عربی میں ذرا غور تو کر کے دیکھو، ما انا بقارئ، اس کے اندر نہ کہیں فعل ہے نہ کہیں امدادی فعل ہے، نہ کہیں ورب ہے نہ کہیں ہیلپنگ ورب ہے۔ تو جب ورب ہی نہیں پایا جا رہا، فعل نہیں اور امدادی فعل نہیں، تو ترجمہ یہ کہاں سے کر سکتے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا؟ اس کا لغوی ترجمہ ہے میں پڑھنے والا نہیں۔ وہ کہتا ہے پڑھیے، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، پڑھیے میں پڑھنے والا نہیں، پڑھیے میں پڑھنے والا نہیں۔ یہ تو ہو گیا لغوی معنی۔ پھر اگر کوئی کہے جی نہیں مرادی معنی کریں، تو مرادی اور عرفی معنی کریں تو تب بھی اس کا ترجمہ کریں گے میں نہیں پڑھتا، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، کیونکہ فاعل بھی فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مفعول بھی فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جب فعل فاعل کے معنی میں اور فاعل فعل کے معنی میں، اسی طرح مفعول بھی، تو پھر یہ امدادی فعل کا تو کہیں تصور نہیں۔ چلو اسم فاعل کو لیں گے کہ فعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو فعل کے معنی میں استعمال ہوا تو ترجمہ ہوگا میں نہیں پڑھتا۔ وہ کہتا ہے پڑھیے اور میں نہیں پڑھتا، پڑھیے میں پڑھنے والا نہیں، میں نہیں پڑھتا۔ تو جہاں سے معاذ اللہ مصطفیٰ کی لا علمی ثابت کرنا چاہتے ہو، یہاں سے لا علمی تمہاری ثابت ہو رہی ہے کہ جہاں نہ فعل ہے نہ امدادی فعل ہے، وہاں پڑھ سکتا کا معنی کہاں سے آ گیا؟ یہ تو تمہاری لا علمی ہے، مصطفیٰ کی لا علمی نہیں۔ مصطفیٰ کا تو علم ثابت ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا تو اختیار ثابت ہو رہا ہے۔ ارے جبرائیل سامنے کھڑا ہے، رب کا نمائندہ بن کے آیا ہے، وہ کہتا ہے پڑھیے، مختار کل کہتے ہیں جبرائیل نہیں، تیرے کہنے سے میں نہیں پڑھتا۔ وہ کہتا ہے پڑھیے، فرمایا نہیں پڑھتا۔ یہ تو اختیار ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ علم ہے کہ حضور جو جواب دے رہے ہیں اس کے پیچھے ایک نکتہ ہے، اور اس نکتے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے علم کی شان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے پڑھیے، فرمایا میں نہیں پڑھتا، پڑھیے میں نہیں پڑھتا، پڑھیے میں نہیں پڑھتا۔ جبرائیل اگلی بات سے بے خبر ہے پر مصطفیٰ بے خبر نہیں۔ کون سی بات؟ جبرائیل تو کہہ کے چلا جائے گا، تو نے کہا پڑھیے میں پڑھ لوں، تو کئی ایسے بھی ان پڑھ آئیں گے میری امت میں جو مجھے تیرا شاگرد بنا کے بیٹھے ہوں گے اور تجھے میرا استاذ بنا کے بیٹھے ہوں گے۔ تو جبرائیل میں جن کی طرف بھیجا گیا ہوں میں ان کو جانتا ہوں، رب نے مجھے ان کے بارے میں معرفت دے کر بھیجا ہے۔ تو کہتا ہے پڑھیے، مجھے پتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے اور میں پڑھ دوں، اور کل کل آنے والے یہ ثابت کریں کہ تو استاذ ہے اور میں شاگرد ہوں۔ تو اب جبرائیل جس علم تک تو ابھی نہیں پہنچا، مصطفیٰ اس علم تک پہنچے ہوئے ہیں، مصطفیٰ اس علم تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے پڑھیے، فرمایا میں نہیں پڑھتا، پڑھیے میں نہیں پڑھتا۔ تو جب اس نے کہا ہاں اب میں سمجھ گیا، میرے کہنے سے نہ پڑھیے، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو پھر مصطفیٰ نے پڑھا۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، یہ اطلاق کر لینا کہ چونکہ اس نے کہا پڑھیے اور آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، یہ والا معنی کر لینا، یہ سراسر یا جہالت ہے یا بغض رسالت ہے، یا وہ جاہل ہے یا وہ بغض رکھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مجھے بتائیے، جو جبرائیل کہہ رہا تھا کہ پڑھیے، اور اگر فرض محال، میں اب اس کو فرض کر کے اس بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اگر آقا علیہ السلام یہی جواب دے رہے تھے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، وہ کہہ رہا تھا پڑھیے، اور آپ یہ جواب دینا چاہتے تھے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، یا معاذ اللہ یہ جواب دے رہے تھے کہ میں پڑھا لکھا نہیں، میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھ نہیں سکتا، تو مجھے بتائیے مقصود کیا تھا وہاں؟ جبرائیل کچھ لکھا ہوا لایا تھا
جو حضور کے سامنے رکھ کے کہہ رہا تھا کہ اسے پڑھیے، اور حضور اسے دیکھ کے جواب دے رہے تھے میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھا لکھا نہیں، میں تو پڑھ نہیں سکتا، میں کیسے پڑھوں؟ کیا کوئی تحریر تھی سامنے؟ بولیے، کیا کوئی تحریر تھی سامنے کہ جبرائیل اسے سامنے رکھ کر بولے کہ پڑھیے، اور حضور کہیں کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں، میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھ نہیں سکتا؟ تو جب یہ معاملہ تھا ہی نہیں، معاملہ کیا تھا؟ اس نے ایک لفظ بولا اور مقصود یہ تھا کہ یہ میں جو بول رہا ہوں اور آپ اسے سن رہے ہیں، تو جو میں بولوں آپ اسی طرح میرے پیچھے اس کو بولیں، اس لفظ کو ریپیٹ کریں۔ بھئی دیکھیں، آپ طالب علم کو کہیں، آپ کہیں جی بولو شعر، تو آپ تو اس سے بلوا رہے، آپ اس کا تلفظ اسے بتا رہے، لفظ کا تلفظ بتا کر آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں تم اسی طرح بولو۔ تو آگے سے آپ کو وہ جواب دے، وہ کہے جی میں کیسے بولوں، میں تو پڑھا لکھا نہیں، تو آپ کہیں گے پڑھانے کے لیے ہی تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ جواب کو کیسے دے کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں؟ تو سنی ہوئی بات کو اپنی زبان سے ادا کرنا، یہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا۔ اقرا کا معنی یہ نہیں تھا کہ کوئی تحریر سامنے رکھی گئی تھی کہ آپ اسے پڑھیے، اور آقا علیہ السلام کہے میں تو پڑھا لکھا نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ مقصود تو یہ تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور آپ کو سنائی دے رہا ہے، آپ اسے سن کر بولیں اور کہیں۔ تو مجھے بتائیے، سنی ہوئی بات کو اپنی زبان سے ادا کرنے کے لیے، صرف اتنا سا کام کرنے کے لیے کیا کسی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ کیا کسی ڈگری کا ہونا ضروری ہے؟ ابھی آپ کسی بچے کو کھڑا کریں جو آئے ایک دن بھی سکول نہ گیا ہو، اس سے آپ پورا سینٹینس ایک ایک ورڈ کہہ کے پڑھواتے جائیں، وہ آپ کو بول کے دکھائے گا۔ آپ اسے کہیں گے بولو اقرا، حالانکہ اس کی زبان عربی نہیں، آپ اسے کہیں بولو اقرا، وہ آپ کو بول کے دکھائے گا اقرا۔ کسی بچے کو آپ کھڑا کریں، اس کو کہیں بولو اقرا، وہ آپ کو بول کے دکھائے گا اقرا۔ تو کیا وہ بچہ جو ایک دن بھی سکول نہیں گیا، وہ ایکسنٹ کو، تلفظ کو، پروننسیشن کو سن کر بولنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے؟ اور مصطفیٰ جہاں علم نبوت ہے، جو سید الرسل ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جبرائیل سامنے کھڑا ہے، وہ ایک لفظ کی ادائیگی کرتا ہے اقرا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھ بولیں۔ تو کیا صرف اتنی سی بات کے لیے بھی کوئی پڑھا لکھا ہونا ضروری تھا کہ حضور جواب دے رہے ہیں کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں، میرے پاس تو کوئی ڈگری نہیں، میں تو کسی دارالعلوم نہیں گیا، کسی استاذ کے پاس نہیں گیا، تو یہ تیرا بولا ہوا لفظ سن کر میں نہیں بول سکتا؟ کیا یہ کوئی معنی ہے؟ تو جب یہ نہیں تھی صورتحال، تو کوئی یہ ترجمہ کر دے کہ حضور معاذ اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، معاذ اللہ ان پڑھ تھے، اور آپ نے جواب دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھا لکھا نہیں۔ بھئی یہ تو نہ سینیریو بنتا ہے، نہ پس منظر بنتا ہے، نہ سیاق و سباق بنتا ہے، نہ کوئی تحریر تھی مصطفیٰ کے سامنے کہ وہ جبرائیل رکھ کے بولے کہ آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو ریڈ کریں، پڑھیں۔ تو تب تو موقع بنتا تھا کہ حضور فرمائے میں نہیں پڑھ سکتا۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، تو صرف اتنا کہ جو آپ سن رہے ہیں وہ آپ بولیں۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ صرف کانوں کو سننا آتا ہو، صرف کانوں کو سننا آتا ہو اور زبان کو پھر بولنا آتا ہو۔ اگر یہ دو چیزیں ہوں تو آپ کسی کو بھی کھڑا کریں، اس سے جو لفظ بلوانا چاہیں وہ اس لفظ کو بول سکتا ہے۔ تو کیا آقا علیہ السلام معاذ اللہ جبرائیل کو سن نہیں پا رہے تھے کہ کیا کہہ رہا ہے، یا بول نہیں پا رہے تھے؟ سننے کا ثبوت بھی اسی روایت میں، مصطفیٰ کے بولنے کا ثبوت بھی اسی روایت میں۔ وہ کہتا ہے اقرا، تو مصطفیٰ نے سنا تو اپنا جواب دیا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ تو سننا بھی روایت سے ثابت، بولنا بھی روایت سے ثابت، اور ضرورت تو فقط اتنا تھی کہ جو مصطفیٰ سن رہے تھے اسے سن کے زبان سے ادا کر دیتے۔
یہ معنی تھا. تو یہ کہاں سے نکل آئی بات کہ اقرا پڑھیے اور آپ فرمائیں میں نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ جو اس موقع پر پہنچ کر یہ ترجمہ کرے کہ یہ ترجمہ ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، بس سمجھیں کہ وہ خود اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہے. وہ خود بے علم ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں پر معنی تو وہ ہے نہیں. اور جو کہے کہ سکتا، تو سکتا کہاں سے آ گیا؟ سکتے کے لیے تو ہیلپنگ ورب چاہیے، تو ڈھونڈ کے دکھائیں عربی میں معنی بکارین کے اندر ہے کوئی ہیلپنگ ورب؟ تو ورب ہی نہیں، ہیلپنگ ورب کہاں سے آیا؟ تو پھر بھی جو سکتے کا ترجمہ کرے، تو میں یہاں کہتا ہوں کہ پھر اس کا علم سکتے کی حالت میں ہے یا اس کا ایمان سکتے کی حالت میں ہے. تو جو خود سکتے کی حالت میں ہو ایمان کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے، وہ اس کو اجازت ہے، وہ یہاں ترجمہ کر سکتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا. ورنہ اگر علم زندہ ہے اور ایمان زندہ ہے تو یہ ترجمہ نہ بنتا ہے نہ کیا جا سکتا ہے کہ معنی بیکار ان کا ترجمہ ہو کہ میں پڑھ نہیں سکتا یا میں پڑھا لکھا نہیں. تو راز کوئی اور تھا. راز کیا تھا کہ جبرائیل نے کہا اقرا. مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کل کنا کوئی میرے اس مکالمے سے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، میں جواب دوں اور کوئی ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے کہ مصطفیٰ شاگرد ہے اور وہ استاد ہے تو ایمان چلا جائے گا. مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل ٹھہرو، صرف وحی کے نازل ہونے کا مسئلہ نہیں، میں تو ایمان دینے بھی آیا ہوں، ایمان بچانے بھی آیا ہوں. میں ایمان دینے آیا ہوں اور ایمان بچانے آیا ہوں. تو ذرا ٹھہر جا. اس نے کہا اقرا. اچھا پھر ایک بڑی اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی ہے حدیث پاک میں کہ جب اس نے 3 بار بولا اقرا اور آقا علیہ السلام فرماتے رہے معنی بکارین، تو اس نے آقا علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے دبایا اور دبا کے پھر چھوڑ دیا. 3 مرتبہ دبایا اور پھر چھوڑ دیا. تو پھر آقا علیہ السلام نے پڑھا. ایسے ہی ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اس کیوں کو سمجھنے میں اتنا فرق ہے کہ ادھر ایمان ہے اور ادھر گمراہی ہے. اس فرق کو سمجھنے میں بہت بڑی گہرائی ہے کہ کیا ہے اس کی وجہ کیا. تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ جبرائیل سینے سے لگایا تو نقطہ وہ نکالتے ہیں بھی جبرائیل کے سینے سے حضور کو فیض منتقل ہوا، معرفت منتقل ہوئی کہ یہ جبرائیل ہے اور یہ رب کا نمائندہ ہے اور یہ پیغام لے کے آیا ہے وحی اور میں نے یہ پڑھنا ہے. تو حضور جب اس کے سینے سے لگے تو جبرائیل کے سینے سے فیض منتقل ہوا آقا علیہ السلام کو. تو چلو اللہ سبیل التنزل، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم اس کے قائل ہو کہ کسی کے سینے سے کوئی فیض منتقل ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں یا یہ تفسیر کرتے ہیں کہ جبرائیل نے سینے سے لگایا اور جبرائیل کے سینے سے لگانے سے مصطفیٰ کو معرفت ہوئی کہ یہ جبرائیل ہے اور رب کا نمائندہ ہے، تو اگر جبرائیل کے سینے سے یہ معرفت منتقل ہو گئی تو کیا تم سینوں سے معرفت کے منتقل ہونے کو مانتے ہو؟ تو جب اسے نہیں مانتے تو جب حضور کی شان کا انکار کرنا ہو تو پھر اس گلی سے گزر گئے، ورنہ اس کا انکار کرنا ہو تو پھر اس گلی سے بھی نہیں گزرے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے کہ جب کوئی عقیدہ کسی غلط حقیقت پر کھڑا ہوتا ہے تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہاں تعویل کریں گے کہ جبرائیل کے سینے سے فیض منتقل ہوا، اور اگر آج ہم کہیں کہ جو مصطفیٰ کے سینے سے لگا اسے مصطفیٰ کے سینے سے فیض منتقل ہوا، جو صحابہ کے سینے سے لگا تو صحابہ کا فیض منتقل ہوا، جو اہل بیت اطہار کے سینے سے لگا ان کے سینوں سے فیض منتقل ہوا، جو اپنے شیخ کے سینے سے لگے تو شیخ کا فیض منتقل ہوا. تو یہاں کہتے ہیں نہیں، یہاں کہتے ہیں کسی سینے سے کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں جاتا. تو وہاں تعویل سینے کی. تو چلو ہم تو اسے بھی مانتے، مگر پھر سوچئے کہ سینے سے لگایا جبرائیل نے، تو سینے سے لگنے کے بعد تبدیلی کس میں آئی؟
تبدیلی اگر آئی مصطفیٰ میں تو پھر پتا چلے گا کہ مصطفیٰ کو فیض حاصل ہوا تھا، اور اگر تبدیلی خود جبرائیل میں آئی تو پتا چلا کہ اسے سینہ مصطفیٰ سے راز ملا تھا۔ اور حدیث کے لفظ یہ ہیں، اس نے کہا اقرا، فرمایا ما انا بقارئ، پڑھیے میں نہیں پڑھتا، پڑھیے میں نہیں پڑھتا۔ اس نے سینے سے لگایا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں بھی جبرائیل ہوں، یہ بھی مصطفیٰ ہے، بھیجنے والا بھی وہی ہے، جو لایا ہوں آنا ادھر ہی تھا، مگر یہ بیچ میں رکاوٹ کیا ہے؟ میں پہنچانا چاہتا ہوں اور آگے وہ قبول نہیں فرما رہے۔ میں کہتا ہوں پڑھیے، وہ کہتے ہیں معنی بیکار ہیں، رکاوٹ کیا ہے؟ تو جب اسے سینہ مصطفیٰ سے یہ راز منتقل ہوا، جبرائیل ایسے نہیں چلے گا، تیرے کہنے سے پڑھنے والا نہیں، میں تو اپنے رب کا پڑھایا ہوا ہوں، میرا معلم تو میرا رب ہے، تو تیرے کہنے سے کیسے پڑھوں؟ تو پھر جبرائیل کے لفظوں میں تبدیلی آئی۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ٹھیک ہیں، میں خالی ایک لفظ پر اکتفا نہیں کرتا، اقرا۔ پھر اس نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو جب رب کا نام آیا تو مصطفیٰ جو پہلے نہیں پڑھ رہے تھے، اس حکمت کے سبب سے، اس راز کے سبب سے، آنے والوں کے ایمان کی حفاظت کی خاطر، تو جب جبرائیل کو وہ راز معلوم ہوا، اس نے اپنا بیان بدلا، کہا میرے کہنے سے نہیں، اسی رب کے کہنے سے پڑھیے جس نے آپ کو اور سب کو پیدا فرمایا۔ مصطفیٰ نے کہا ہاں، اب جتنا تو بتائے گا وہ بھی پڑھتا ہوں، جو تو نہیں بتائے گا وہ بھی پڑھتا ہوں۔ اور اگر پھر بھی کوئی اڑا رہے، وہ کہے نہیں یہی وجہ تھی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو پھر بتائیے سینے سے لگانے میں کتنی کلاسیں پڑھا دی تھیں جبرائیل نے؟ جو چند لمحے پہلے پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ایک لمحے بعد پھر پڑھے لکھے کیسے ہو گئے؟ چند لمحے پہلے پڑھ نہیں سکتے تھے، پھر کیسے پڑھے لکھے ہو گئے؟ کہ آپ جبرائیل کوئی قلم لایا تھا، کوئی تحریر لایا تھا، کوئی کچھ الفاظ کی پریکٹس کیا اس نے پڑھایا؟ پھر پڑھایا تو اس نے کچھ نہیں۔ یا تو وہ کہتا ٹھیک ہے آج میں واپس جاتا ہوں، پھر کچھ کلاسیں ہوں گی، فاؤنڈیشن کلاسیں ہوں گی، اصل جیسے آج کل ہوتا ہے بھی کسی کلاس میں داخل ہونا ہے، کورس میں فاؤنڈیشن کرو جی، تو فاؤنڈیشن کلاسیں ہوں گی، تو جب آپ کو پڑھنا لکھنا آ جائے گا پھر میں کہوں گا، پھر وہی اتاروں گا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ تو پھر ہوا کیا تھا؟ تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے، یہی چند لمحوں کی بات ہے، وہ کہتا ہے اقرا، فرمایا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ۔ وہ سینہ مصطفیٰ سے لگا اور اس نے یہ راز پایا کہ میں بھی جبرائیل ہوں، یہ بھی مصطفیٰ ہے، بھیجا بھی رب کا ہوں، تو پڑھ کیوں نہیں رہے؟ تو پتہ چلا جبرائیل مجھے پڑھانے والا تو کون ہوتا ہے؟ مجھے تو میرے رب نے پڑھا کر بھیجا ہے۔ تو رب کا نام آئے گا تو پڑھوں گا۔ تو پھر رب کا نام آیا تب مصطفیٰ نے پڑھا، اور اگلی چیز بھی ساری پڑھی۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے نازل ہونے سے پہلے رب کی معرفت رکھتے تھے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے اپنے رب کو پہچانتے تھے، اپنے رب کو جانتے تھے، اس کی ذات کو جانتے تھے، اس کی صفات کو جانتے تھے، اس کی صفت ربوبیت کو جانتے تھے، اور نام بتائے بغیر مصطفیٰ یہ جانتے تھے جو ساری کائنات کا خالق ہے وہ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام وحی کے نازل ہونے سے بھی قبل اپنے رب کی معرفت رکھتے تھے۔ اب اس بات سے ہم اگلے نقطے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ پہلا لفظ وحی الہی کا،
وحی الہی کا ابتدا اور آغاز جس کلمہ سے ہو رہا ہے وہ ہے اقرا، پڑھیے۔ تو قرآن پہلا پیغام جو لایا کہ پڑھیے، وحی کی ابتدا پڑھیے، جبرائیل کی ابتدا پڑھیے، آقا علیہ السلام کے اظہار نبوت پڑھیے۔ تو پڑھنے سے، پڑھنے کا حکم دینے سے جس قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے تو خود سوچئے کہ اس قرآن کے ماننے والوں کا علم سے کتنا رشتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جو کچھ پڑھایا وہ کیا پڑھایا؟ اقرا باسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ الذی، اب الذی کے بعد کون سا رب؟ تو مسئلہ تو تھا توحید اور شرک کا، سارا مسئلہ تو توحید اور شرک کا تھا۔ تو اللہ کی جو صفت سب سے پہلے بیان ہونی چاہیے تھی وہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، پڑھیے اس رب کے نام سے جو معبود ہے، پڑھیے اس رب کے نام سے جو وحدہ لا شریک ہے، پڑھیے اس رب کے نام سے جس جیسا کوئی نہیں، پڑھیے اس رب کے نام سے جو قادر مطلق ہے۔ یعنی پھر اللہ زی کے بعد اللہ کا جو تعارف ہونا چاہیے، اللہ کی صفت کی جو بات اور تذکرہ ہونا چاہیے تھا وہ تو اس کی صفت معبودیت ہونی چاہیے، صفت الوہیت کا تذکرہ ہوتا۔ مگر کون سا تذکرہ ہوا؟ وہ جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو کریشن آف یونیورس سب سے پہلی وحی متوجہ کر رہی ہے انسان کو، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے کائنات کو بنایا، لہذا اس کے بنانے میں غور کرو، اس کی تخلیق میں غور کرو۔ اس نے انسان کو کیسے بنایا اور کیوں بنایا، جنات کو کیسے بنایا اور کیوں بنایا، نوری مخلوقات کو کیوں بنایا، کیسے بنایا، زمین کیسے بنائی، آسمان کیسے بنایا، نباتات و جمادات کیسے بنائے، 18,000 عالمین کو کیسے بنایا، پھر ستاروں کو، سیاروں کو، ان کی حرکت کو، ان کے نظام کو، کائنات کو، تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک دیکھو، غور کرو رب کی کائنات میں اس نے یہ سب کچھ کیسے بنایا۔ یہ ساری دعوت فکر ہے اس پہلی آیت کے اندر۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا، اور غور کرو کائنات کی تخلیق کے اندر اس نے کس کس شے کو کیسے کیسے تخلیق فرمایا۔ تو جب اس کی تخلیق میں غور کرو گے تو اس نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ فرمایا جب تم کائنات میں غور کرو گے، آفاق میں غور کرو گے، مظاہر قدرت میں غور کرو گے، مظاہر کائنات میں غور و فکر کرو گے، تدبر کرو گے، تو کائنات کا غور و فکر تمہیں اس نتیجے پر پہنچائے گا کہ یہ 360 باطل ہیں، وہی حق ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو کائنات کا غور و فکر تمہیں اس حقیقت تک پہنچائے گا۔ تو آج اگر علم کو ہم چھوڑ دیں یا پھر یہ کریں کہ دینی علم اور دنیاوی علم کی تقسیم کر کے بیٹھ جائیں، تو سائنس کو ہم کہیں دنیا کا علم، بھئی اسی کی تو اللہ نے مثال دی، اسی کا تو اللہ نے ذکر فرمایا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے کائنات کو بنایا، کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو کائنات کی تخلیق اس میں غور و فکر کرنے سے انسان کو توحید حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ علم فی نفس ہی کوئی برا نہیں، فی نفس ہی علم ایسا کوئی نہیں ہے جس کو کہیں کہ یہ گمراہی کا علم ہے، غلط علم ہے۔ علم فی نفس ہی علم ہے، اور علم فی نفس ہی نور ہے، مگر علم فقط وہی نور بنتا ہے جس علم سے اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اگر کسی نے کائنات کا علم پڑھا، اس میں سے اللہ کی معرفت حاصل کی، علم الابدان کو پڑھا، اللہ کی معرفت حاصل کی، علم الاجسام کو پڑھا، اللہ کی معرفت حاصل کی، علم الفلکیات کو پڑھا، اللہ کی معرفت حاصل کی، علم کوئی بھی تھا، علم کا شعبہ اور شاخ کوئی بھی تھی، اگر اس علم کو پڑھ کر کسی نے اللہ کے وجود کو جانا
ہے تو وہ علم بھی تصوف ہے، وہ علم بھی ایمان ہے، وہ علم بھی ہدایت ہے، وہی روحانیت کا علم ہے، وہی تصوف کا علم ہے۔ بے شک تسبیح کا علم، اخلاق کا علم، عبادات کا علم، فرائض کا علم، حلال و حرام کا علم، یہ سارے علم بھی ضروری ہیں، لیکن علم کوئی بھی ہو اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کی معرفت کو اس میں سے تلاش کیا جائے تو ہر علم کا دروازہ اللہ کی دہلیز تک پہنچاتا ہے۔ لہذا اس میں پیغام ہے طلبہ کے، پیغام ہے والدین کے لیے کہ کوئی بھی شعبہ اختیار کریں، کسی بھی شعبے سے متعلق آپ علم حاصل کریں، اگر اس علم کا مقصود اللہ کی رضا ہے تو وہ علم اسی طرح عبادت ہے جیسے کوئی تفسیر پڑھتا ہے، جیسے فقہ پڑھتا ہے، جیسے کوئی سیرت کا علم پڑھتا ہے، کیونکہ قرآن ہی وہ علم کا ماخذ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو جمع فرمایا۔ اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس میں کم و بیش 500 آیات ایسی ہیں جس کو کہتے ہیں آیات احکام، آیات، اور ٹوٹل آیات کتنی ہے؟ 6666، یہ ایک معروف عدد ہے، لیکن اس میں کم کا بھی قول ہے، زیادہ کا بھی ہے، کیونکہ بعض قرآن حضرات کے ساتھ آیت یہاں ختم ہوئی، بعض کے ساتھ یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے ختم ہوئی، اس میں فرق ہے علم قرآن کے اعتبار سے، تو عدد اس کا کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا، مگر یہ جو معروف عدد ہے 6666، تو اس میں سے آیات احکام کتنی ہیں؟ 500۔ تو باقی تو کل احکام شریعت اور احکام دین، حلال اور حرام کا علم، فرض اور واجب کا علم، منہیات اور امر کا علم، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ملا کر یہ تو ہے 500 آیات میں۔ تو قرآن، باقی قرآن کس لیے اللہ نے اتارا ہے؟ تو پتہ چلا کہ 500 آیات اگر علم الاحکام کے لیے ہے تو باقی سارا قرآن وہ کائنات میں غور و فکر سکھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے غور و فکر کرو، تو اگر اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو تو پھر تو 6000 آیات احکام کی ہونی چاہیے تھیں، باقی چلو کوئی 200-400 کوئی کسی اور موضوع کو بیان کرتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ذکر کائنات کا کیا، کائنات کے مظاہر کا کیا ہے، تو احکام کا اس کے مقابلے میں 10% بھی نہیں بنتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر علم کو پاکیزہ علم سمجھ کر پڑھو، ہر علم کو پاکیزہ علم سمجھ کر جانو، اور اسے پاکیزہ علم سمجھ کر حاصل کرنے کی محنت کرو، کہ ہر علم پر محنت اللہ تک پہنچاتی ہے، بشرطے کہ اس کے اندر مقصود یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر اللہ کو راضی کرنے کا مقصد نہ ہو، اللہ کی معرفت کا، بولیے، مقصد نہ ہو، تو پھر قرآن کا علم بھی ہدایت کا علم نہیں ہے، پھر فقہ کا علم بھی ہدایت کا علم نہیں ہے۔ پھر چاہے آپ سیرت میں پی ایچ ڈی کر لیں، چاہے آپ فقہ میں پی ایچ ڈی کر لیں، چاہے تصوف پر کتابیں پڑھ لیں، وہ علم تب معرفت بنتا ہے، تب برکت بنتا ہے، تب خیر اور نیکی بنتا ہے جب اس علم کے ذریعے سے رب مل جائے۔ اور اگر اس علم سے رب نہ ملے یا رب کو پانے کی جستجو نہ ہو تو ایسے علم کو تو جو حاصل کر لے اس کو تو علماء سو کہتے ہیں، وہ تو برے عالم، وہ تو برے ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا مگر اس کے ساتھ ملاوٹ کر دی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا فتنے کے دور میں سے ایک ایسا طبقہ بھی آئے گا، وہ ہوں گے بظاہر علماء لیکن روئے زمین کے اوپر مخلوق کے بدترین طبقے میں ان کا شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا علم حاصل کیا، ظاہری شکل اور صورت دین والی، لیکن مقصد نہ اللہ ہے نہ اللہ کی معرفت، مقصد دین نہیں رہا۔ جب مقصد دنیا ہو گیا، مقصد نفس ہو جائے، تو جب اس کا مقصد بدل جائے، مقصود بدل جائے، تو پھر وہ علم جو معروف معنی میں دین کا علم ہے، جب وہ پھر باعث اجر و ثواب نہیں رہتا، وہ علم نافع نہیں رہتا، وہ علم غیر نافع ہو جاتا۔ یعنی نافع علم وہ ہے کہ جو علم انسان کو نفع دے،
نفع یہ نہیں جاب، روزگار، پیسے، کاروبار، نفع یہ ہے کہ کیا اس علم سے اسے اللہ کی معرفت ملی؟ جو علم اس نے پڑھا اس علم نے کیا اسے اللہ تک پہنچایا؟ تو اگر اس علم نے اللہ تک پہنچایا تو تب تو وہ علم نافع ہے۔ اگر اس نے علم پڑھا مگر رب کے دروازے سے بھی دور رہا، دہلیز مصطفیٰ سے دور رہا، نہ اسے صحابہ کی عظمت کی خبر ہو، نہ اسے اہل بیت اطہار کی شان کی خبر ہو، تو پھر اس علم پڑھے کو کیا علم پڑھا کریں؟ اس سے تو وہ ان پڑھ بہتر ہے جو ادب کے ساتھ سر جھکا کے کھڑا ہے۔ وہ ان پڑھ بہتر ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت لے کر کھڑا ہے۔ اگر کتابیں پڑھ لے، ڈگریاں حاصل کر لے، اور اگر اس علم نے اسے نہ خدا کی معرفت دی، نہ مصطفیٰ کی معرفت دی، اور نہ حق اور باطل کا فرق سکھایا، نہ صحیح اور غلط کا فرق سکھایا، تو چاہے وہ قرآن پڑھ رہا ہو، حدیث پڑھ رہا ہو، کچھ بھی پڑھ رہا ہو، وہ علم بھی اس کا علم نافع نہیں رہتا، وہ برا علم بن جاتا ہے، وہ گمراہی کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ تو گویا علم کی پہچان یہ ہے کہ اس علم کا مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر علم نے اللہ تک پہنچایا تو علم نافع ہے۔ اور حضور کی شان یہ ہے کہ علم وحی نے آ کر حضور کو اللہ تک نہیں پہنچایا، حضور پہلے ہی اللہ تک پہنچے ہوئے تھے، حضور پہلے ہی اللہ کی معرفت رکھنے والے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی معرفت الہی رکھنے والے تھے۔ اور پھر کوئی کہے کہ پھر یہ جو پھر جبرائیل کا آنا، پھر قرآن کا آنا، اگر حضور سب پہلے ہی جانتے تھے تو پھر یہ کیا تھا؟ تو اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ فرمایا رحمان وہ ہے رحمان، اس نے پڑھایا قرآن، پھر اس نے پیدا کیا انسان۔ تو باری تعالیٰ یہ ترتیب، پڑھایا قرآن، پیدا کیا انسان، تو انسان بعد میں پیدا ہوا تو قرآن پہلے کسے پڑھایا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ وہ رحمان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے قرآن پڑھایا، اس نے انسان کو بنایا۔ تو باری تعالیٰ یہ ترتیب تو سمجھ میں آتی ہے کہ تو رحمان ہے، انسان کو بنایا پھر اسے قرآن پڑھایا، مگر یہ ترتیب کہاں سے آئی کہ وہ ہے رحمان، اس نے پڑھایا قرآن پھر بنایا انسان؟ تو یہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کس کو قرآن پڑھایا؟ فرمایا وہی جو لباس بشریت میں بعد میں آیا ہے مگر میرا پڑھایا ہوا پہلے ہے۔ یہ سے مراد انسان بعد میں پیدا ہوا، پیکر بشریت بعد میں بنے۔ انسان کو اللہ نے یہ جسمانی وجود بعد میں عطا کیا، اور مصطفیٰ کو رب نے عالم ارواح میں جب اپنا آپ نہیں چھپایا تو قرآن کہاں چھپا رہا مصطفیٰ سے؟ جب رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا مصطفیٰ سے تو قرآن کہاں چھپا ہوا تھا؟ حضور قرآن کو بھی جانتے تھے، مگر پھر کوئی کہے اگر پہلے جانتے تھے تو پھر کیوں اتارا؟ پھر تو یہ ساری ریہرسل سب کچھ جتنا عمل ہے وہ تو بے سود ہو جاتا ہے۔ تو بھئی اس کا بھی جواب ہے، سادہ سی بات اتنی ہے، وہ روح محمدی نے پڑھا تھا، یہ جسم محمدی پر اتر رہا تھا، یہ بشریت مصطفیٰ پر قرآن کا نزول ہو رہا تھا، کیونکہ بشریت مصطفیٰ جسم مصطفیٰ کو بھی اللہ نے اپنے کلام کے نور سے منور فرمانا تھا، اللہ نے اپنے کلام کی اپنی معرفت کے نور سے منور فرمانا تھا، اس لیے وہ علم آشکار ہوا تھا حقیقت محمدیہ پر، یہ علم آشکار ہو رہا تھا بشریت محمدیہ پر۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو باخبر تھے، اور قرآن نے پھر کئی بار اس کا ذکر کیا ہے اشارے کنائے کے اندر، الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ فرمایا رحمان کے بارے میں اگر کبھی کچھ جاننا چاہو تو پھر بے خبروں کے پاس نہ جانا، وہ کیا جانے کہ وہ کون ہے، کسی باخبر کے پاس جانا۔
اور باخبر میرا مصطفیٰ ہے. اور جب یہ پردہ فرما جائیں پھر ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی باخبر ہوگا. پھر اس باخبر کو تلاش کرنا, اس باخبر کے دروازے پر جانا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جب تمہیں کوئی بات جاننی ہو, سمجھنی ہو, معلوم کرنی ہو تو ہر زمانے میں کوئی نائب مصطفیٰ ہوگا. اسے مصطفیٰ نے خبر دی ہوگی, وہ تمہیں خبر دے گا. تو ہر زمانے میں کوئی باخبر ہوگا. ہر زمانے میں تو ہر کوئی ایک بھی ہوتا ہے اپنی شان فردیت پر, مگر کچھ نہ کچھ باخبر ہر جگہ ہوتے ہیں. تو ہر جگہ کوئی اپنے جوگا, کوئی دو چار جوگا, کوئی سب کے لیے. تو ہر ایک کا اپنا ظرف ہوتا ہے, اپنا کسب ہوتا ہے, اپنی کمائی اور اپنا حاصل وصول ہوتا. تو باخبر تو ہوگا, مگر اس باخبر کو تلاش کرنا یہ تمہارے ذمے ہے. اس باخبر کے دامن سے وابستہ ہونا یہ تمہارے ذمے ہے. تو آج تحریک منہاج القرآن کیا ہے, یہ رفاقت کیا ہے, یہ نسبت کیا ہے؟ یہ ایک باخبر سے جوڑنے کی کوشش ہے کہ آؤ ایک باخبر سے جڑ جائیں. اس باخبر کے قدموں سے جڑ جائیں گے تو پھر ہم بھی کچھ نہ کچھ خبر پا لیں گے. بس جو خبر پا گیا وہ باخبر ہو گیا. اس لیے دوستو آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان یہ ماننے اور سر جھکانے سے جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ کتابیں پڑھنے پڑھانے سے نصیب نہیں ہوتا. اس لیے دلوں کو مدینہ بنا لیجیے, آقا علیہ السلام کی محبت کا مرکز اور محور بنا لیجیے. آپ طلبہ, طالبات, نوجوان یا والدین اپنی اولادوں کو اس علم کی راہ پر چلائیں. ہم نہیں کہتے کہ آپ سب کو ہی مدرسے میں بھیجیں اور کسی کو کالج اور یونیورسٹی نہ بھیجیں, جدھر سے علم حاصل ہو وہیں بھیجیں, مگر یہ نگرانی ضرور کریں کہ اس علم سے کیا اسے رب کی راہ نصیب ہو رہی ہے, بس رب کی معرفت نصیب ہو رہی ہے تو پھر وہ علم, ہر علم نافع بن جاتا ہے. اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو اس علم کی راہ دکھائیں جس علم سے انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو. اور طلباء پر لازم ہے, ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے, جو بھی علم حاصل کریں, پڑھنے لگیں تو پڑھتے وقت مرکز اور محور یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس سے رب کیسے ملے گا. جب یہ جستجو ہوتی ہے تو ہر جگہ سے رب ملتا ہے. کائنات میں جہاں غور کریں گے وہیں سے رب کی معرفت ملتی ہے. جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. دوستان محترم, تحریک منہاج القرآن آج کے اس پرفتن دور میں نوجوانوں کو مستقبی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم پر اس لیے جمع کر رہی ہے کہ آؤ علم جہاں سے حاصل کرو پر مقصود مولا کی معرفت کو بنا لو. اپنی جبینوں کو سجدے سے آشنا کرو, اپنی زبانوں کو اللہ کی حمد و ثنا سے تار رکھو, اپنے سینوں کو اس کے مصطفیٰ سے آباد کرو, اپنی زندگیوں کو نیکی اور تقوی سے آباد کرو, اپنے گھروں کے اندر اللہ کے دین کا ماحول پیدا کرو, اپنی زندگیوں میں مقصود اللہ کو بناؤ. کیونکہ یہ اگر نوجوان نسل اس راہ پر چل پڑی, علم کے اس راہ پر چل پڑی جو علم دروازہ مصطفیٰ سے گزرتا ہے اور دہلیز مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم جب ایسی نسل ہم تیار کر لیں گے تو وہی دن اس قوم کے انقلاب کا دن ہوگا, وہی مقدر بدلنے کا دن ہوگا. اللہ کسی برتن میں اس وقت تک نہیں معرفت کا نور ڈالتا جب تک وہ صاف نہ. تو برتن تو اس قابل بنائیں, تو جب برتن اس قابل ہو جائے گا تو خیرات تو پہلے ہی منتظر ہے, وہ تو آنا چاہتی ہے. تو اس لیے یہ تیاری, یہ محنت کسی بھی اعتبار سے ہو, مگر ہر چیز کو جب آپ اللہ سے جوڑیں گے تو پھر وہ تنظیمی اجلاس بھی باعث ہدایت اور رحمت ہو جائے گا, وہ ورکشاپ بھی باعث برکت ہو جائے گی, وہ ٹریولنگ اور سفر بھی اللہ کی معرفت کے لیے مجاہدہ اور ریاضت کا درجہ پا لے گا. ہر شے کا مقصود جب اللہ کو بنا لیں تو انسان کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جس علم سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو
اللہ کی معرفت حاصل ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا ہمیں اقرار حاصل ہو، ایمان حاصل ہو. اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے.